تشریف رکھے نا, اگر آپ نے بالکل آخر میں آ جائے گا. شکریہ شکریہ چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی اسپیچ بشیر بیدار کے شعر سے شروع کرتا ہوں. پدا جمبر شلانا اونے اوریں, پدا جمبر شلانا اونے اوریں, گوشیں اونے نینگو کیچے کوریں, کوشاں بچاں ابراتاں روچے رامان, کوشاں بچاں ابراتاں روچے رامان, بگن دے چما وطنو ظلم دوریں. جناب اسپیکر, جیسا کہ سب کے علم میں, آیات بلوچ جس کو 13 اگست کو تربت کے علاقے افسر میں شہید کیا گیا, آیات بلوچ وہ بچہ تھا جو ایک نونہار قابل اور خوش روح اسٹوڈنٹوں میں سے تھا, جو کراچی کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. اس کے والد کھجور آمین کا جب سیزن ہوتا ہے, اس سیزن میں پکی کھجوریں درخت سے اکٹھے کرتا تھا, ان کا ٹیکہ لے کے ان کو مارکیٹ میں سپلائی کر کے اپنے بیٹے کو پڑھاتا تھا. ان کھجوروں کے پیسوں سے اس کے بیٹے کا علاج نہیں ہوتا تھا. اس کے ٹیچرز جو اس کو پڑھاتے تھے, وہ آپ نے ان کے بھی سوشل میڈیا پہ سنا ہے کہ اس کے پاس فیس ادا کرنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. چھٹیاں تھی, کرونا وائرس کی وجہ سے کھجور کا سیزن آیا, وہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ بڑھانے تربت پہنچا کہ میرے بزرگ والدین کی, کیونکہ کھجور کا سیزن ہے, وہ محنت کر رہے ہیں, میں ان کا ہاتھ بٹاؤں. لیکن وہ دن 13 اگست اس کے لیے زندگی کا آخری دن تھا. وہ اس کے والدین کے ساتھ افسر کے ایک باغ میں, والد درخت پہ کھجور توڑ رہا تھا, وہ نیچے کھڑا تھا. اسی دوران کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور ایف سی کی گاڑیاں, اس کی والدہ بھی سائیڈ میں اسی باغ میں کام کر رہی ہوتی ہے. جب فائرنگ کی آواز سن کے سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں, لیکن وہ اپنے باپ کو نہیں چھوڑتا, اسی درخت کے نیچے دھوپ میں کھڑا رہتا ہے. اور ایف سی والے آتے ہیں, اس کو وہاں سے اٹھاتے ہیں, گھسیٹتے ہوئے, اس کی آنکھ بند کر کے, اس کے ہاتھ پیر باندھ کے, کیونکہ ویڈیو اس کی وائرل ہو چکی ہے, اس کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں. ایک موبائل والے لے جاتے ہیں, دوسرے موبائل سے ایک سپاہی اتر کے اس کو برسٹ مار کے گولیوں سے چرنی کر دیتا ہے, اور وہ شہادت نوش پا لیتا ہے. جناب اسپیکر, جناب چیئرمین, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. جو اختر مینگل اس پاکستان کے آئین کو تسلیم کر کے ایوان میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا بھائی پہلا مسنگ پرسن ہے بلوچستان کا. لیکن وہ آج تک اس آئین کو بھی مانتا ہے, اسی ملک میں سیاست بھی کر رہا ہے, اور اپنی بات اس ایوانوں میں رکھ رہا ہے. نواب بگٹی آپ کے سامنے, توتک کا واقعہ لے لیں, اس میں کمیشن بنی ہے, آج تک ان لوگوں کو سزائیں نہیں دی جاتی. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں, کتابوں میں ہم نے پڑھے تھے, لیکن آج تو لائیو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. جناب اسپیکر, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, حکومت خاموش ہے. وزیر اعلیٰ صاحب اتنے بڑے واقعے پہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی ساری فیملی یا پرسنل وزٹ پہ تھے, وہ کلوز کر کے آتے, اس پہ نوٹس لیتے. کیونکہ کوئی بھی ادارہ ہو, چاہے پولیس ہو, چاہے ایف سی ہو, چاہے لیویز ہو, وہ سب بلوچستان گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں, اور بلوچستان گورنمنٹ ان کو الاؤ کرتی ہے. تو آتے اس واقعے کا نوٹس لیتے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آئے روز مختلف علاقوں میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ آیات بلوچ اس دنیا میں نہیں رہا, ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک روٹین بن چکی ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ جس نے اس کو مارا تھا اس کے والد کی شناخت پہ
اس کو پکڑا گیا ہے، وہ اس وقت جیل میں ہے، لیکن وہ اس وجہ سے احتجاج نہیں کر رہے کہ حیات بلوچ واپس آئے گا، وہ اس وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ ایک روٹین بن چکا ہے، آیا کب تک اس طرح کے روز حیات بلوچ مارے جائیں گے؟ وہ اسی لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ خدا را بس کیا جائے روز ہمارے بچوں کو مارنے سے، کیونکہ اس کے آپ کو پتہ ہے خطرناک نتائج پھر نکلیں گے۔ جناب چیئرمین، اس واقعے کے بعد میرے ڈسٹرکٹ میں ایک لڑکا جو یونیورسٹی میں بیچلر کر چکا تھا، اس نے اپنی ساری ڈگریاں پاٹ دی، مزید 21 لڑکے صرف میرے ڈسٹرکٹ سے، جن کا مجھے پتا ہے، باقی ڈسٹرکٹوں کا مجھے نہیں پتا، دوست بتائیں گے، 21 بچوں نے اناؤنس کر دیا کہ آگے ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں حیات بلوچ کے جیسے ہی وہ بچے ہیں جن کے والدین پتہ نہیں کہاں محنت مزدوری، کسی فش فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کسی جگہ مزدوری کرتے ہیں، کسی کے گھر میں کام کرتے ہیں، اور ان بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم اپنے والدین کا پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتے، اس سے بہتر ہے ہم ابھی سے ہی، جبکہ ہمیں مرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم محنت مزدوری کریں۔ جناب اسپیکر، لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں اس ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے، کیا جب ہم اسلام آباد سے سندھ تک جاتے ہیں کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے، ہمیں کسی چیک پوسٹ پہ روکا نہیں جاتا، پوچھا بھی نہیں جاتا۔ آپ دیکھ لیں کچھ دن پہلے اتنا بڑا واقعہ جو ہماری معیشت اسٹیٹ کراچی میں جو ہوا تھا اس اسٹاک ایکسچینج پہ، جس سے ہماری معیشت بہت نیچے چلی گئی، وہ ہمارا ایک اہم ادارہ ہے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ اسلام آباد یا باقی صوبوں سے پوری چیک پوسٹیں وہاں پہ لگ گئی ہیں اور لوگوں کو پوچھا جاتا ہے۔ ہمارے لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان تک آتے ہیں، کسی چیک پوسٹ پہ ہم پہ نہیں پوچھا جاتا۔ ہمارے لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں، ہم اسلام آباد یا باقی صوبوں سے جب ڈیرہ غازی خان تک آتے ہیں تو کوئی ہم سے نہیں پوچھتا کہاں جا رہے ہیں، پوچھا صرف ہمیں یہاں اس صوبے میں انٹر ہونے کے بعد ہزاروں فورسز، چاہے ایف آئی اے کی صورت میں ہو، چاہے ایکسائز کی صورت میں ہو، لیویز کی صورت میں ہو، پولیس کی صورت میں ہو، ایف سی کی صورت میں ہو، کوسٹ گارڈ کی صورت میں ہو، آیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ یا محب الوطنی میں ہم باقی لوگوں سے کم ہیں؟ آیا ہمارے پاس این آئی سی نہیں ہے؟ یا ہم اپنے این آئی سی اس ماتھے پہ رکھ کے اس بات کی گارنٹی دیں کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم پاکستانی ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ میں جس شہر سے تعلق رکھتا ہوں، میرے بھی بزرگ ابھی تک مسنگ پرسنز میں، وہ بلوچستان جسے امل جینت کہتے ہیں، جو جاش کیران سے لے کر ٹٹا تک اس کوسٹ لائن کو پورا وہ اکیلے پرتگیزیوں سے اپنی فورس کے ساتھ لڑ کے اس نے سنبھالا تھا۔ شاید اگر وہ نہ سنبھالتا تو یہ ساحل ہمارا نہ رہتا، اور وہ آج تک مسنگ ہے۔ مجھے نہیں پتا، میرے خاندان میں کسی کو نہیں پتا کہ اس کی قبر کہاں پہ۔